الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تولوا مجرمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ میں امام قیام الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج انشاءاللہ ہم توبہ اور استغفار موضوع کی پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ انسان سے اور مومنوں سے خطا اور گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ان سے گناہ سرزد ہوں گے، لیکن وہ اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ جیسی ہی ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک قسم کے وہ لوگ جن کا اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توبہ اور استغفار قبول فرمائیں گے، اور ایک قسم کے وہ لوگ جن کا اللہ کے اوپر حق نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توبہ اور استغفار قبول فرمائیں گے۔ جن لوگوں کا اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، ان کی صفت کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک عسى اللہ یتوب علیہم فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ توبہ اللہ پر ان لوگوں کا حق ہے جو نادانی کے ساتھ، ناسمجھی کے ساتھ خطا اور گناہ کرتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور۔ جیسے ہی ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو فوراً پلٹتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش اور استغفار مانگتے ہیں۔ یہ صفت ہے کن لوگوں کی؟ جو مسلسل اللہ کے حضور پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اگر خطاؤں سے سرزد ہو جاتا ہے نادانی اور ناسمجھی اور جہالت کی بنیاد پر تو ان کا اللہ پر حق ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، لیکن جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں گناہ کے اوپر، اصرار کرتے ہیں گناہ کے اوپر، اور جب ان کو موت نظر آنے لگتا ہے اس وقت اللہ کے حضور پلٹتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اللہ کے اوپر حق نہیں ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو گناہ اور خطا کے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت حاضر ہو جاتی ہے، اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ جن لوگوں کو موت حاضر ہو جاتی ہے وہ اپنی موت کو دیکھ لیتے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو توبے کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے جب انسان کو اپنے موت نظر آنے لگتی ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صفت ذکر فرمائی ہے کہ انسان کے پاس اس وقت تک وقت ہے اور مہلت ہے جب تک کہ اس کی سانسیں چل رہی ہے۔ جس وقت اس کو اپنی موت نظر آنے لگتی ہے اور اس کی سانس اکڑنے لگتی ہیں، اور اگر اس وقت وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اور قبول نہیں ہوتی، اس کا مہلت عمل اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کا ذکر فرمایا تھا قرآن پاک کے اندر کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب اور بنی اسرائیل کے رب کے اوپر میں ابھی ایمان لاتا ہوں۔ چونکہ اس کو اپنی موت نظر آئی، اس وقت وہ پلٹ رہا تھا، تو ایسی حالت میں توبہ قابل قبول نہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم خطا کار ہے اور گناہ گار ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ یعنی انسان یہ خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے خطا اور گناہ سرزد ہوں گے، لیکن یہ اللہ کے مقابلے میں آتا نہیں ہے۔
ڈیٹ نہیں بنتا۔ جیسے ہی اس کو احساس ہو جاتا ہے یہ نادم ہوتا ہے اپنی کی پر اور فوراً پلٹتا ہے اپنے رب کے حضور، توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں اللہ کے حضور دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یعنی جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے حضور پلٹتا ہوں اور توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اس کے اندر کی گویا ہمیں تعلیم ہے کہ ہم بار بار اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کریں، پلٹیں اور اپنے خطاؤں کے اوپر شرمسار ہوں اور اسی کے آگے جھکے، اسی سے اپنی خطاؤں کی بخشش اور استغفار مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشبختی ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار پائے گا۔ یعنی اللہ کی حضور توبہ اور استغفار یہ ایسی صفت ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر ذکر فرمایا کہ 2 وجوہات ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کا عذاب کسی قوم کے پر نہیں آتا۔ ایک، کسی قوم کے اندر اللہ کا پیغمبر جب تک موجود ہوتا ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہوں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ مکہ کے اندر موجود تھے تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس دعوت کو مسترد کر دیا تو اللہ کا عذاب آپ کے اوپر آ جائے گا، تو وہ عذاب کیوں کر نہیں آتا ہمارے اوپر؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں اور ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ تو گویا کہ یہ ایک ثبوت ہے، کسی قوم کے اندر جب تک اللہ کا پیغمبر موجود ہوتا ہے اس قوم پر عذاب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو جن کا تذکرہ قرآن میں ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ پیغمبروں نے ان کی اللہ کی طرف پلٹنے کی اور اللہ کی بات اور اللہ کی بندگی بجا لانے کی تاکید کی، لیکن جب مسلسل پیغمبروں کی دعوت کو انہوں نے مسترد کر دیا، مسلسل نافرمانیاں کرتے رہیں، مسلسل جرمیں روئی زمین پر کرتے رہیں، اللہ کے پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے اور نصیحت کرتے رہیں، لیکن جب تک کہ اللہ کے پیغمبر ان کے ہاں موجود رہیں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، اور جب اللہ کا فیصلہ ان کے اوپر صادر ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں، اور جیسے ہی پیغمبروں نے علاقے کو چھوڑ دیا وہ علاقے اللہ کے عذاب کی زد میں آئے۔ اسی طرح یہ ایک بات کا ثبوت ہے کہ جب کسی قوم کے اندر اللہ کا پیغمبر موجود ہوتا ہے اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ آج ہمارے درمیان اللہ کا کوئی بھی پیغمبر موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو ایک کنڈیشن اور جو ایک شرط ہے اللہ کے عذاب کی نہ آنے کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ابھی دوسری جو کنڈیشن ہے اور دوسری جو شرط ہے کہ اللہ کا عذاب کسی قوم پر نہیں آئے گا، وہ کب تک نہیں آئے گا؟ جب تک کہ وہ قوم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتی ہوں۔ گویا کہ ہمارے پاس ابھی صرف ایک ہی کنڈیشن باقی ہے کہ اگر ہم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر، تو ہمیں مسلسل اللہ کی حضور توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ ہم اللہ کے عذاب سے امن میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ انفال کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی قوم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور استغفار مانگ رہی ہو اور اللہ ان کو عذاب دے۔ یعنی کوئی قوم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر مسلسل جب وہ اپنے خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کر رہی ہو اپنے رب کے حضور، ان پر عذاب کا آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کی طریقے اور اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ اللہ نے اپنی اصول، اپنی سنت کا بتا دیا کہ ان دو صورتحال میں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ ایک صورتحال پیغمبر کا موجود ہونا، وہ ہمارے سے ختم ہو گئی ہیں۔ ہمارے پاس ابھی ایک ہی صورتحال باقی ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے کیوں کر مامون ہو سکتے ہیں، امن میں ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم مسلسل اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے رہیں تو ہم اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک مہلت تک دنیا کی زندگی میں اچھی اور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اور ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب میری نارینہ اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی حضور توبہ اور استغفار کریں، اپنے خطاؤں کی بخشش مانگے اللہ کے حضور۔ وہ آدمی چلا گیا، ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب بہت تنگ دستی ہے، قرض ہے، مالی مشکلات ہے، مہربانی فرما کر میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری یہ مشکلات ختم فرما دے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار مانگے، اللہ سے اپنے خطاؤں کی بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب بارش ہی نہیں ہو رہی، ہماری فصلیں سوکھ چکی ہیں، نہروں کے اندر پانی نہیں ہے، باغات ہمارے ختم ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر بارشیں برسائیں، ہمارے نہریں جاری ہو جائیں، ہمارے باغات اگائیں، اور ہمارے لیے رزق کی فراوانی ہو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار مانگے۔ 3 مختلف سائلین تھی، ایک نے دعا کی درخواست کی کہ اللہ مجھے نارینہ اولاد دے، مجھے بیٹے عطا فرما دیں۔ دوسرے نے مالی تنگ دستی اور مالی مشکلات کا تذکرہ کیا، اور تیسرے نے بارش کی اور فصل کی تباہ ہونے کی اور نہریں سوکھ جانے کی مشکلات کا ذکر فرمایا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں۔ ان کے طلباء نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب سائلین 3 مختلف تھے، ان کی 3 مختلف سوالات تھے، اور آپ نے ان کو ایک ہی جواب دے دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں نے ان کو وہی بات کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10، 11 اور 12 کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اور اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنے قوم سے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میرے رب میں نے اپنے قوم سے کہا کہ اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آپ پر خوب بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے نہری جاری کر دے گا، اور آپ کے لیے باغات اٹھائے گا، آپ کے لیے باغات اگائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آپ کے لیے نہریں جاری فرما دے گا، باغات آپ کے لیے اگیں گے۔ کیوں؟ آپ اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کریں گے، اللہ آپ کی بیٹوں کے ذریعے سے مدد فرمائے گا، مال کی فراوانی ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، اللہ خوب بارشیں برسائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے لیے جو آپ کی مالی مشکلات ہیں، جو رزق کی تنگیاں ہیں، اللہ آپ سے اس کو دور کر دے گا۔
کون سی صفت آپ اپنائیں گے؟ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں گے. یعنی مومن کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے، لیکن خطا ہو جاتی ہے انسان. وہ اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ گناہ نہیں کرتا، اس سے خطا سرزد نہیں ہوتی. خطا وہ کرتا ہے لیکن اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا، فوراً اپنے رب کے حضور پلٹتا ہے، اپنے رب کے حضور روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اور اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، اگر میرے اندر نادانی اور جہالت نہ ہوتی تو میں آپ کی نافرمانی کرتا. اے میرے رب، تو میرا رب ہے، میں تیری نافرمانی کرتا. اے میرے رب، میری خطاؤں کو معاف فرما، مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے دامن رحمت میں لیتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور ان کی گناہ ان سے دور فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، لکھ کر رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر کہ وہ رحم کرے گا. وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا ودود ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. اگر ہمارے سے خطا سرزد ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں فوراً توبہ کے اندر ہمیں لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کس وقت ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں گے. تو اس امید پر کہ میری زندگی لمبی ہے اور میں بعد میں استغفار کر لوں گا، یہ شیطان کا حربہ ہے. شیطان جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں کے اندر وہ بڑھ جاتا ہے تو شیطان اس کو نا امید کرتا ہے، اور نا امیدی سے ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ بیان فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100 قتل کیے تھے. لیکن جب اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانیاں کی ہے، ناحق خون بخایا ہے اور بہت ظلم کیے ہیں، جس وقت اس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تلاش میں ہوتا ہے کسی راہب اور کسی اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اور جب وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ اتنی سارے قتل کر کے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیسے بخش سکتے ہیں، تو وہ غصے اور مایوسی کی حالت میں اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور اسی طرح وہ 100 آدمیوں کا قاتل بن جاتا ہے. لیکن پھر اس کو ایک اور راہب سے ملتا ہے اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس علاقے کو چھوڑیں اور فلاں علاقے میں جائیں اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خطا اور آپ کے گناہ معاف فرما دے گا. اور جب وہ وہاں کی تلاش میں ہوتا ہے، وہاں سفر کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور پھر رحمت کے فرشتوں کی اور عذاب کے فرشتوں کا اس کے اوپر مباحثہ ہوتا ہے. اور جب زمین ناپی جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے پیغمبر نے اس کی ذریعے سے گویا کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ انسان کسی بھی وقت کتنی اس سے خطا اور گناہ سرزد ہوئے ہوں اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الزمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 52 اور 53 میں فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ آپ کی تمام خطا معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنی رب کی طرف پلٹو. وَأَسْلِمُوا، اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر آپ کی مدد نہیں ہوگی. یعنی انسان گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. جتنے بھی خطا ہوئے ہوں اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرے، اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی معاف فرما دے گا. لیکن
اس کی طرف پلٹو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اور اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر عذاب آ جائے۔ یعنی اگر ایک آدمی اللہ کے حضور توبہ اور استغفار نہیں کرتا، اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، گویا کہ اس کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تب تک کھلا رہتا ہے کہ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو یا انسان کی سانس اکڑنے نہ لگے۔ تو یہ دو صورتحال جب واقع ہو جاتی ہے، انسان کو اپنی موت نظر آنے لگتی ہے، وہ ہے کہ اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ہود علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے رب سے اپنے خطاؤں اور اپنے گناہوں کی بخشش اور استغفار مانگو اور اس کی طرف پلٹو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اوپر خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور آپ کی جو موجودہ قوت ہے اس میں اضافہ فرمائے گا، آپ کو اور اسٹرینتھ دے گا، قوت جو آپ کی ہے اس میں اضافہ فرمائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور زمین میں مجرم بن کر نہ پھرو۔ گویا کہ اگر ہم اللہ کی حضور توبہ اور استغفار کریں گے، اپنے خطاؤں کی اصلاح کریں گے اور اپنے رب کی طرف پلٹیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری خطائیں بھی معاف فرمائے گا اور ہماری قوت میں اضافہ بھی فرمائے گا، خوب بارش برسائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ آپ کی جو مالی مشکلات ہے، رزق کی جو تنگی ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے دور فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو آدمی اپنے آپ پر لازم کر لاتا ہے مسلسل توبہ اور استغفار، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ ومن كل ہم فرجا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو اس سے دور فرمائے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رزق بہم پہنچائے گا جو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی آدمی مشکل سے نکلنے کا راستہ چاہتا ہے، اگر کسی آدمی کو پریشانی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے، اور کسی کے اوپر اس کی رزق کی تنگی ہے، مالی مشکلات ہے، قرض کے اوپر ڈوبا ہوا ہے، تو وہ مسلسل اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرے، اللہ اس کی خطائیں معاف فرما دے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خطاؤں کو اور ان گناہوں کو جو کسی نے کسی انسان کا حق مارا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس آدمی کی جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ جس نے کسی سے قرض لیا ہو اور اس کو واپس نہ کیا ہو۔ آپ نے کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال کھایا، کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کیا، تو یہ آپ اللہ سے کتنی بھی توبہ کرے، اللہ آپ کی توبہ تب تک قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ آپ اس کی تلافی نہیں کریں گے۔ جن لوگوں کا آپ نے حق مارا ہے، جن پر ظلم کیا ہے، جن سے زیادتی کی ہے، وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، ان کی تلافی نہیں کریں گے، اللہ آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے اور موت سے پہلے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔